السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے، اور بھارت جو ہے وہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپریشن سندور کے اب دوسرے فیز کے اندر جو ہے وہ انٹر ہو رہا ہے. اور اب جو گیم کھیلی جا رہی ہے وہ تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ 35 منٹ کی ایک فوٹیج سامنے آئی ہے. اس 35 منٹ کی فوٹیج میں کیا پیغام دیا گیا ہے وہ میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، اور اس کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہونے والی کارروائیوں سے ہے. یہ ساری ڈیٹیلز ابھی آپ کے سامنے جو ہے وہ ہم رکھیں گے. اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، سب سے بڑا سوال جو چلتا آیا ہے اس کشیدگی کے دوران، یہ جو 3 دن کی جنگ رہی پاکستان اور بھارت کے درمیان، اس کے بعد اور اس کے دوران ایک سوال جو ہے وہ انڈین سے بار بار کیا جاتا رہا ہے کہ جناب بتا دو کتنے جہاز گرے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ 6 جہاز ہیں اور ایک UAV ہے، ایک آپ کا ڈرون ہے، تو کل ملا کے 7 بنتے ہیں. لیکن وہاں پہ ان کو کوئی جواب نہیں مل رہا. بار بار ان کے جو ترجمان ہیں ان سے سوال کرتے ہیں لیکن وہ سوال کو ڈک کر دیتے ہیں. تو اب کہانی جو ہے نا وہ بہت اوپر تک چلی گئی ہے، اور وہ اوپر تک چلی گئی ہے کس طرح کے جو اپوزیشن کے رہنما ہیں، راہل گاندھی جو کانگریس کے کرتا دھرتا ہیں، ان تک یہ بات چلی گئی ہے. اور انہوں نے ایکچولی یہ ٹویٹ داغا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ایکسٹرنل افیئرز کے منسٹر جے شنکر's silence isn't just telling, it's damning. So I'll ask again, how many Indian aircraft did we lose because Pakistan knew this wasn't a lapse, it was a crime and the nation deserves the truth. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا، ایک تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ جو جے شنکر ہیں یہ ان کے بیسکلی ماضی میں سیکٹری خارجہ ہوا کرتے تھے، اور بعد میں جو ہے ان کو BJP نے جو ہے وہ ان کو وزیر بنا دیا، منسٹر بنا دیا. تو یہ ایک فارمر بیوروکریٹ ہیں. ان کے رویے کے اوپر جو ہے وہ بڑے سوال کیے جا رہے ہیں کہ اس سارے معاملے کے دوران جے شنکر کو جو رول ادا کرنا چاہیے تھا انڈیا کے اندر، اس پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ وہ انہوں نے نہیں کیا، اور خاص طور پہ تنقید جو ہے وہ کانگریس کی جانب سے زیادہ کی جا رہی ہے. تو انہوں نے پچھلے دنوں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بڑی مشکل سے یہ کیمرے کے سامنے آئے، اور وہ بھی صرف وہی اس گودی میڈیا کے بھی گودی میڈیا کو بلایا گیا جو زیادہ سوال جو ہے وہ نہ کرے. تو ادھر سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے بھی جو ہے نا اس نے غلطی سے یہ بات کہہ دی کہ وی انفارمڈ پاکستان دیٹ وی ہیو اسٹرک دا ٹیررسٹ سائٹس. اچھا، اس کے اوپر یہ جو اس نے جملہ بولا نا، اس نے کہا جی ہم نے پاکستان کو اطلاع دی کہ ہم نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی ہے یا ہم نے کرنی ہے، یہ کچھ اس طرح کی اس نے بات کی. تو اس کے اوپر انڈیا کے اندر طوفان ہو گیا، اور ہمارے یہاں پہ جو باہر بیٹھے یوٹیوبرز ہیں انہوں نے بھی جو ہے رولا ڈالنا شروع کر دیا کہ دیکھا ہم کہتے تھے ان کا آپس میں پہلے ہی پتا تھا. تو ان کا مقصد یہ بات، اچھا بعد میں اس نے کلیریفائی بھی کیا، جے شنکر نے بعد میں کلیریفائی بھی کیا، لیکن نہیں عقل استعمال کرنی نا. تو اس نے ایکچولی کہا کہ جی میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کو کہا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے جہاں جہاں ہم نے کیا نا، ہم نے آپ کے ساتھ جنگ نہیں چھیڑنی، ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ملٹری انسٹالیشنز کو ہم نے ٹارگٹ نہیں کیا ہے، ہم نے صرف اپنی طرف سے ہم جن ایریاز کو دہشت گردی کے مراکز سمجھتے تھے ہم نے ان کے اوپر اٹیک کیا ہے. مقصد اس کا یہ تھا. بالکل یہی بات جو ہے نریندر مودی جب بھارتی قوم سے خطاب کر رہا تھا تو اس کے اندر اس نے بھی یہی بات کہی تھی کہ ہم نے تو ایکچولی جو دہشت گردی کے ہم سمجھتے تھے مراکز، ہم نے تو اس کے اوپر حملہ کیا. ہم نے ان کی اس وقت کسی ملٹری سائٹ کو ہم نے اٹیک نہیں کیا تھا، لیکن پاکستان نے ہم پر ہی حملہ کر دیا. یہ بڑی اس کی میمز بھی بنی ہوئی ہیں نریندر مودی کے اس جملے کی. تو بیسکلی اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ، اور اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے پھر پاکستان نے پھر کہا کہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا، آپ اپنی مرضی سے بیٹھ کے مدرسوں کو مسجدوں کو بیٹھ کے خود ہی پن پوائنٹ کرتے ہیں جناب یہ بھی ہے یہ بھی ہے، اور اس کے بعد جناب چڑھ دوڑیں. آپ کے خالہ جی کا بیڑا تھوڑی ہے کہ آپ پاکستان کی فضائی حدود کی جو ہے وہ خلاف ورزی کر لیں، رسپانس تو اس کے اوپر آئے گا. اینی وے، اب یہ بیسکلی راہل گاندھی جو ہے نا وہ یہ سوال ان سے یہ کر رہا ہے کہ کمبختو یہ تو بتا دو کہ ہمارے جہاز کتنے گرے ہیں. چلو تم نے جو بتا دیا یہ جو بھی کیا، ہمارے جہاز تو بتاؤ، ہمارے جہاز کتنے گر گئے ہیں اس کے بارے میں کوئی بتا ہی نہیں رہا. تو اس وجہ سے یہ بہت سے سوال ہوئے. بلکہ یہ میں آپ کے ساتھ نا ایک اکاؤنٹ شیئر کرنا چاہوں گا. یہ ورن نام کا ایک اکاؤنٹ ہے، ورن 2020، اور یہ اس نے بیٹھ کے پورا ایک تھریڈ لکھا ہے. یہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، یہ اس کا غور سے ID دیکھ لیجیے اور جا کے اس کے رپلائز کو خود بھی آپ دیکھ لیجیے گا. اس نے ایکچولی پورا کا پورا ایویڈنس کے ساتھ جو ہے، اور یہ انڈیا آپریٹڈ اکاؤنٹ ہے، مطلب یہ نہیں ہے کوئی پاکستانی اکاؤنٹ ہے، انڈیا آپریٹڈ اکاؤنٹ ہے. اس نے YouTube کے لنکس دیے ہیں کہ جناب یہ فلاں جگہوں کے اوپر جہاز گرے ہیں، اور یہاں پہ ان کی دیکھیں یہ فوٹیجز ہیں. اس نے کہا جی لیکن اچھا یہ کہہ رہا ہے کہ 4 ہیں. اب ظاہری بات ہے 4 اس کے پاس انفارمیشن ہوگی 4 کی کہ جی یہ 4 تو وہ کہہ رہا ہے کم از کم ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 ہے، یہ کہتا ہے 4 ہے. چلے 4 کا بھی یہ ایویڈنس جو ہے خود شیئر کر رہا ہے. اور اس نے کہا کہ یہ جگہیں ہیں جہاں پہ جو ہے وہ ساری فوٹیجز گری ہوئی ہیں، فوٹیجز موجود ہیں جہازوں کی. اس نے کہا رافیل ایک بھٹنڈا میں گرا ہے، ایک پمپورے میں جو ہے وہ میراج 2000 گرا ہے، رمبن میں جو ہے وہ ہمارا SU-30 گرا ہے،
اور MiG-29 جو ہے وہ اخنور میں گرا ہے. یہ اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ جی اور اس کی فوٹیج بھی اویلیبل ہے. انہوں نے کہا یہ ماننے والی بات ہے بھائی, خدا کے لیے ادھر ادھر مت جاؤ, یہ ماننے والی بات ہے کہ یہ ہوا ہے, یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے, تو بہتر ہے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. اس کو مان نہیں رہے یہ لوگ, اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے اس چیز کو. تو یہ اکاؤنٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا, اس کے ریپلائز آپ جا کے, بڑا لمبا ایک تھریڈ ہے, آپ خود بھی اس کو پڑھ لیجیے گا جا کے. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا انڈین دہشت گردی کے اوپر. دیکھیے میں نا ایک تبدیلی اب بہت ضروری ہے. تبدیلی یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے جب بھی بلوچستان کے اندر کچھ ہوتا تھا نا, تو BLA کے حوالے سے ہم یہ کہتے تھے جناب یہ بلوچ دہشت گرد ہیں, یہ بلوچ ایکسٹریمسٹ ہیں. لیکن کہانی جو ہے نا اب جب کھل کے سامنے آتی ہے نا, تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ایکچولی یہ بلوچ نہیں, یہ بیسکلی یہ انڈین دہشت گرد ہیں. ایکچولی یہ لوگ انڈین دہشت گرد ہیں, کیونکہ وہاں پہ کشمیر کے اندر بھی کچھ ہوتا ہے, ان کے وہاں پہ بنگال میں, مانی پور کے اندر, ناگالینڈ کے اندر, وہاں پہ بھی جب کچھ ہوتا ہے نا وہ سارا ایک ٹک کر کے پاکستان پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی ISI نے کیا ہے تو پاکستان نے کیا ہے, یہ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں. بھائی ہم تو آپ کو پروف دینے لگے ہیں, میں ابھی آپ کے سامنے پروف دینے لگا ہوں کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی پوری ذمہ داری ان کے اوپر آتی ہے. اینڈ آئی پروو اٹ یو ہاؤ. ہوا یہ ہے, یہ چند تصویریں آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے, BLA کی جانب سے بیسکلی جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ پیش آیا تھا مارچ میں 11 مارچ کو, اس کی تقریباً کوئی 35 منٹ کی ایک فوٹیج جاری کی گئی. اب ظاہری بات میں فوٹیج آپ کو نہیں دکھاؤں گا, لیکن اس کی یہ چند اسکرین شاٹس میں اسی فوٹیج میں سے نکال کے جو ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. تو 35 منٹ کی یہ فوٹیج جو ہے وہ جاری کی گئی ہے. اس فوٹیج کے اندر پلاننگ کس طرح ہو رہی تھی اس کے بارے میں پوری ایک مطلب وہ والا حصہ ہے شروع کے اندر. اس کے بعد جب انہوں نے یہ آپریشن کیا ہے اور یہ ٹرین کے اندر گھسے ہیں, اس کی پوری فوٹیج ہے. مختلف ڈبوں کے اندر جا رہے ہیں, اس کی پوری فوٹیج ہے. اس فوٹیج کے اندر جو ہے وہ مسافروں کو اکٹھا کر رہے ہیں, مردوں کو اکٹھا کر رہے ہیں, اس میں سے چند جو ہیں وہ زخمی بھی ہیں, وہ دیکھے جا سکتے ہیں. عورتوں کو جو ہے وہ دیکھا دور سے پن پوائنٹ کر کے دکھایا جا رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے پہاڑوں کے اوپر چڑھ کے جو شوٹنگ کی ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. اچھا پوری فوٹیج میں جو ہے پھر بھی کہیں پہ یہ نہیں دکھایا جا سکا جو انہوں نے جھوٹ بولا تھا اس وقت. اور یہ ہوتے ہیں کیا طریقہ کار ہوتا ہے بیسیکلی, جو جھوٹ بولا تھا کہ جی ہم نے پاکستان کے اتنے فوجیوں کو جو ہے وہ ہم نے شہید کر دیا ہے, کوئی ایسی فوٹیج اس کے اندر موجود نہیں ہے, نہ ان کے پاس کوئی پروف ہے. اور بعد میں اس کے بعد BLA کے چند جو ان کے کمانڈر وغیرہ ہیں جنہوں نے یہ آپریشنز کیا, مجید بریگیڈ وغیرہ کے سوسائڈ بامبرز جو ہیں وہ ہو گئے, یا دیگر جو کمانڈرز دہشت گرد ہو گئے, ان کے انٹرویوز جو ہیں انہوں نے اس فوٹیج کے اندر ڈالے ہوئے. اچھا انٹرسٹنگ بات کیا ہے جو ہمارے لیے حیران کن بات تھی, وہ یہ تھی کہ BLA نے اس 11 مارچ کی فوٹیج جو ہے وہ اب جا کے 35 منٹ کی ریلیز کی ہے. انڈین میڈیا نے یہ ریپبلک ٹی وی, ارنب گوسوامی والا جو ٹی وی ہے, جو کہ بڑا ایک را کے جو ہے وہ لائن لے کے چلتا ہے, ایک را کا ماؤتھ پیس ہی سمجھیے. ارنب بیسکلی وہی کر رہا ہوتا ہے جو را اس سے کروا رہی ہوتی ہے. تو اس کی بیٹھ کے بریکنگ چلائی گئی پوری, ٹھیک ہے. BLA ریلیزز ویڈیو آف مارچ 11 اٹیک آن پاک فورسز. یہ پراپر اس کی یہ دیکھیے یہ ڈبے جو ہیں یہ پراپر بریکنگ چل رہی ہے. مطلب اسی طرح یہ فوٹیجز وہاں پہ چلائی گئی ہیں, ٹھیک ہے. یہ انڈین ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے یہ ساری فوٹیجز چلائی گئی ہیں کہ جناب یہ انہوں نے, اور اس کے بعد پورا اس کے اوپر جو ہے ڈسکشن ہو گیا, درہ بولان جو ہے آپریشن, اور اس کے پورا ڈسکشن ہو گیا. میرا یہاں پہ ایک سوال یہ ہے, میرا ایک اہم سوال یہاں پہ یہ ہے کہ BLA جو ہے وہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائز دہشت گرد جماعت ہے, ٹھیک ہے. BLA ایک دہشت گرد جماعت ہے. میں پوچھ سکتا ہوں اس کس چکر میں جو ہے وہ ایک BLA کی پروپیگنڈا ویڈیو جو ہے وہ ایک انڈین ٹیلی ویژن چینل پہ چل رہی ہے. یہ پاکستان کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں, یہ پاکستان کے اوپر ہر قسم کے الزام لگاتے ہیں, کبھی جماعت الدعویٰ کے حوالے سے, کبھی اور مطلب جو دہشت گردی کے الزامات مختلف تنظیموں کے حوالے سے لگاتے ہیں, ہم نے فلاں جگہوں کے اوپر. آپ کے ٹیلی ویژن چینل کے اوپر جو ہے وہ BLA کی فوٹیج کیوں چل رہی ہے؟ مجھے بتائیے نا, مجھے سمجھائیے, آپ کا کیا لنک ہے؟ آپ کا تو بلوچستان سے کوئی لنک نہیں ہے نا, آپ کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. تو پھر آپ کے ادھر کس طرح چل رہی ہے یہ فوٹیج؟ اور یہ 35 منٹ کی فوٹیج ہے, اور بریکنگ کر کے خبر چل رہی ہے, اور یہ خبر بھی پوری چھپی ہوئی ہے ان کے ویب سائٹ کے اوپر, پوری یہ خبر بھی چھپی ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اس ساری چیز کے اندر چلیں آپ اگر 1 منٹ کے لیے بھی کہیں نا کہ جناب آزاد میڈیا ہے, میڈیا تو بیٹھ کے سب کو کوریجز دیتا ہے, دینی چاہیے, یہ ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو بھائی پھر کام کریں نا, جو ہمارے جو کشمیری مسلمان مجاہدین ہیں ذرا ان کی فوٹیج بھی تو چلائیں نا. پھر وہ جو پیغامات جاری کرتے ہیں یا وہ آپ سے آزادی کی جو جنگ لڑ رہے ہیں پھر ان کی فوٹیجز بھی چلائیں. ناگالینڈ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہاں کے جو فریڈم فائٹرز ہیں پھر ان کی فوٹیجز بھی چلائیں. منی پور کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے پھر اس کی فوٹیجز بھی چلائیں.
اور آسام وغیرہ ان تمام جگہوں کے اوپر جہاں پہ آپ لوگ بیٹھ کے اس وقت آپریشنز کر رہے ہیں اور جہاں پہ ایسے قانون آپ نے پاس کیے ہیں کہ کسی کو بھی اٹھا کے آپ گرفتار کر سکتے ہیں اور بغیر کسی چارج کے آپ گرفتار کر سکتے ہیں, جہاں پہ اتنی انسانی حقوق کی جو ہے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, بربریت ہو رہی ہے, اس کو بھی تو پھر اسپیس دیں نا, اس کو بھی تو ٹائم دیں. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آج کے بعد ان بلوچستان سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کو نا بلوچ دہشت گرد مت کہا جائے, یہ بھارتی دہشت گرد ہے, ان کا تعلق بھارت سے ہے, ان کو بھارت سے پوری سپورٹ مل رہی ہے. مجھے وجہ بتا دیجئے کہ بھارت کا بلوچستان کے ایشو کے ساتھ کیا لینا دینا ہو سکتا ہے؟ نہ بارڈر ملتا ہے, نہ مذہب ملتا ہے, نہ تہذیب ملتی ہے, نہ ثقافت ملتی ہے, تو پھر آپ کا کیا لینا دینا بنتا ہے؟ تو اسی لیے ہمارے یہاں پہ پاکستان کے اندر بہت سے ایسے صحافی ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا دل دھڑکتا ہے ان بلوچ دہشت گردوں کے لیے. تو پھر میں ان سے سوال کرنا چاہوں گا, مجھے یہ وجہ بتا دیجئے کہ انڈیا یہ فوٹیجز کیوں چلاتا ہے, ان سے جڑے جو لوگ ہیں بی ایل اے کے جو سمپتائزرز ہیں ان کو اپنے ٹرانسمیشنز میں اپنے شوز میں کیوں بلاتا ہے, کیا لینا دینا ہے؟ تو یہ ایک کاروائی جو ہے وہ اب یہ میری نظر میں یہ آپریشن سندور کا پارٹ 2 سٹارٹ ہو گیا کہ یہ پوری طرح بلوچستان کے اندر جو کاروائیاں ہوں گی نا دہشت گردی, اور یہ مزید کریں گے, یہ میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک کور آ جاتا ہے, کور اس بات کا آ جاتا ہے کہ آپ جو ہے پلازیبل ڈینائل کر سکتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے, جبکہ ایکچولی وہ پوری آپ کی جو ہے وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ آپ کا لینا دینا سارا کچھ نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ. اچھا, دوسری بات یہ ایک اور کاروائی جو شروع ہوئی ہے اور یہ آج کے دن ہی ہوئی ہے, پوری کیمپین انڈین میڈیا کے اوپر چل رہی ہے, وہ بھی میں ذرا آپ کے ساتھ آپ کو دکھا دوں. وہ کیا ہے, یہ مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے نا ہم آپ کو اسکرین شاٹس دکھا رہے ہیں جو آج صبح سے انڈین میڈیا کے اوپر چل رہا ہے. یہ دوردرشن کا ہے, ٹھیک ہے جی, یہ ٹیلی گراف کا ہے, یہ انڈیا ٹوڈے کا ہے, اور یہ نیوز 18 کا ہے. ان کے اندر سب کے اندر ایک چیز کامن ہے, اور وہ کیا ہے, ایک ہی خبر ہے وہ جو کامن ہے, وہ یہ ہے کہ امرتسر کا جو گولڈن ٹیمپل تھا جناب پاکستان نے, یہ الزام انہوں نے لگایا کہ جی پاکستان نے جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا ہے. یہ بیٹھ کے پورا نیریٹو ایک بلڈ کیا گیا ہے کہ جی پاکستان نے ان کو ٹارگٹ کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے اس وقت یہ بات کہی تھی جب یہ میزائلز فائر کر رہے تھے, ڈرونز فائر کر رہے تھے, تو اس وقت پاکستان نے اسی وقت یہ بات کہی تھی کہ ہمارے پاس نا پورا الیکٹرانک سگنیچر ہوتا ہے اس چیز کا, ریڈار کے اوپر سب نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ یقین کیجئے ریڈار پہ تمام چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ جب کوئی چیزیں فلائی کر رہی ہیں وہ سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. ہم نے اسی وقت یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ جان بوجھ کے امرتسر کے اوپر جو ہے نا اس طرح اٹیکس کر رہے ہیں, اور یہ ان کے اپنے میزائل ہیں, ان کے اپنے ڈرونز ہیں جس کے ذریعے کام کر رہے ہیں. اور وہاں پہ سکھ برادری کو پوری طرح پتہ ہے اس بات کا, پوری طرح پتہ ہے اس بات کا. دے ریئلائز, کیونکہ ماضی میں کئی دفعہ, یہ میں کو پہلی دفعہ بات نہیں بتا رہا, کئی دفعہ یہ لوگ سکھ برادری کو جو ہے نا وہ ٹارگٹ کر چکے ہیں. یہ سکھ برادری کو جو ہے جان بوجھ کے اپنے سے الگ سمجھتے ہیں اور ان کو ہٹ کیا جاتا ہے, ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور یہاں پہ بھی ان کی یہی کوشش تھی کہ کسی طرح سکھ برادری میں اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ جو ہے نا ان کو ابھارا جائے, جبکہ وہ ہوتا نہیں ہے, کیونکہ پاکستان تو ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ سکھ برادری کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اور کرتارپور کی جو راہداری ہے وہ اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے کہ پاکستان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے. ان کو جتنا آپ وہ سکھ یاتری چاہے ویسے آئیں, چاہے وہ ویسے اٹاری کا بارڈر جو ہے وہ کراس کر کے واگا کے ذریعے یہاں پہ آئیں, ہم پوری طرح انہیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. لیکن جو انڈین گورنمنٹ ہے وہ اس بات سے بڑی چڑھ کھاتی ہے. ان کو پتہ ہے کہ سکھ برادری اگر ہمارے ہاتھ سے نکل گئی نا تو پنجاب جو ہے ہمارے لیے پرابلم بن جائے گا, کیونکہ اس کا بارڈر, اور اگر اوپر سے مقبوضہ کشمیر اور نیچے سے پنجاب دونوں میں اگر کوئی تحریکیں اس طرح کی شروع ہو گئیں, خالصتان تحریک اگر سٹارٹ ہو گئی تو پھر کیا ہوگا. تو اس وجہ سے یہ پوری کیمپین اب اس وقت انڈین میڈیا کے اوپر چل رہی ہے کہ گولڈن ٹیمپل پاکستان نے جناب اسے ہٹ کرنے کی کوشش کی, سارا الزام پاکستان پہ ڈالا جائے, جبکہ خود یہ گولڈن ٹیمپل کے ساتھ کیا کر چکے ہیں ماضی میں یہ سب جانتے ہیں. آپریشن بلو سٹار کیا تھا یہ سب جانتے ہیں, آپ جا کے سرچ کر لیجئے گا, میں نام بھی آپ کو بتا رہا ہوں, جا کے سرچ کر لیجئے گا. سکھوں کے اگینسٹ جو ہے وہ اس وقت کیا کیا گیا تھا, گولڈن ٹیمپل کے اندر گھس کے سکھوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا, اور اسی بنیاد کے اوپر جو ہے بعد میں سکھوں کے اندر سے ہی جو ہے وہ ان کے ایک گروپ نے اس کے بعد اندرا گاندھی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا تھا. دس از دا ہول ہسٹری, دس از واٹ ہیپنڈ. تو اب یہ پاکستان کے اگینسٹ جو ہے وہ بیسکلی یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر وہ یہ ہے کہ جناب اس سارے معاملے کے اندر جہاں پہ حملوں کی بات ہو رہی ہے, پاک بھارت کشیدگی کی بات ہو رہی ہے, وہیں پہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب وہ جناب چین روانہ ہو گئے ہیں. 3 روزہ سرکاری ان کا دورہ ہے, اور اس دوران جو ہے وہ بیجنگ میں چینی وزیر خارجہ وانگ جی سے جو ہے وہاں پہ ان کی ملاقات بھی ہوگی,
اور اس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی جو ہے وہ بھی کل چین جا رہے ہیں. تو افغانستان، چین اور پاکستان کے حوالے سے یہ ایک بڑی اہم ملاقات ہے جو ہونے جا رہی ہے، اور آئی ایم شیور کہ انڈیا پاکستان کے تناظر کے اندر بھی جو ہے یہ ایک اہم ملاقات جو ہے وہ ہوگی. اس کے علاوہ مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو ہے، انڈین ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر آج یہ خبر چلی. انڈین ایکسپریس نے پہلے یہ خبر دی کہ جناب بی سی سی آئی جو ہے وہ ایشیا کپ سے، اور جو ہے وہ مینز ایشیا کپ اور وومنز ایمرجنگ ٹیمز ایشیا کپ، اس سے دستبردار ہو رہا ہے. پہلے یہ خبر چلی اور کہ سری لنکا میں یہ ہونے والے ہیں ایونٹس، تو اس سے جناب وہ دستبردار ہو رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک تو ویسی ایشیا کرکٹ کی جو باڈی ہے اس کی سربراہی اس وقت محسن نقوی کے پاس ہے، مطلب پاکستانی پی سی بی چیئرمین جو ہیں وہ ان کے پاس ہے. تو ایک تو یہ بھی انہوں نے کہا جی ہمیں اس بات پہ بھی اعتراض ہے کہ جی یہ جو ہے وہ ایشین کرکٹ باڈی جو ہے وہ چونکہ اس کی سربراہی ایک پاکستانی کر رہے ہیں تو ہم نے ایشیا کپ میں نہیں کھیلنا. یہ خبر چلی، لیکن پھر چند گھنٹے کے بعد بی سی سی آئی کی جانب سے اس کا ایک ڈینائل آ گیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے. اچھا یہ کیوں کیا ہو گیا ہوگا؟ میرا خیال میں، میری اسیسمنٹ ہے، بیسکلی عام طور پہ یہ اس طرح کی گیمیں جو کھیلی جاتی ہیں نا میڈیا کے اندر، وہ کھیلی جاتی ہیں نرو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ ریاکشن کیا آتا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف جانب سے ریاکشن کیا آتا ہے، کیا کوئی سویر ریاکشن آتا ہے یا وہ مطلب درگزر کر دیں گے نا ٹھیک ہے جی آپ کا رائٹ ہے، اگر نہیں ہے تو نہ صحیح. تو یہ وہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خبر دے بھی دی اور آپ نے جو ہے اس کے بعد ڈینائل بھی دے دیا، اور کچھ پتہ نہیں کہ کل کو جا کے جب ایشیا کپ ہونے لگے آئی ڈونٹ نو تو اس وقت جا کے یہ کہتے ہیں نہیں جیسے نہیں کھیلنا، تاکہ وہ پہلے سے آپ نے جو ہے نا وہ بیج بو دیے ہیں لوگوں کے دماغوں میں، یہ بیج بو دیے ہیں کہ انڈیا اپنے آپ کو پل آؤٹ کر سکتا ہے ایشیا کپ سے. تو دس از اندر گیم دیٹ واز بینگ پلیڈ. اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ جناب ہے چائنا کے حوالے سے. یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، اور یہ جو خاص طور پہ جو خبر آ رہی ہے جس جگہ کے اوپر یہ خبر پلیس ہوئی ہے یہ ہے ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ، جو کہ چائنیز پرسپیکٹو کے حوالے سے جو ہے وہ یہ خبریں پوسٹ کرتا ہے. اور اس نے یہ کہا ہے کہ چائنا سیز اٹ ول اسپیڈ اپ پاکستان ڈیم کنسٹرکشن آفٹر انڈین تھریٹ ٹو کٹ سپلائز. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ یہاں پہ خیبر پختونخوا میں مومند ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو ہے وہ اس کے اوپر جو چائنا جو ہے وہ مل کے کام کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ، تو اس کے اوپر جو ہے وہ اب بڑی تیزی سے کام جو ہے وہ سٹارٹ کیا جائے گا، کیونکہ بھارت کی جانب سے پاکستان کو جو ہے وہ پانی بند کرنے کی جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو اس کی جانب سے یہ جو فلیگ شپ ڈیم ہے پاکستان کا، اس کے اوپر چائنا مزید تیزی سے کام کر رہا ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ کانکریٹ فلنگ کا کام جو ہے سٹارٹ ہو گیا. کانکریٹ فلنگ کا کام اگر سٹارٹ ہو جائے نا تو آپ سمجھ لیجیے کہ اب جو ہے وہ چیزیں فائنل سٹیج کے اوپر پہنچ رہی ہیں اس ڈیم کی. تو یہ خبر جو ہے یہ چائنا کے اس کے اندر لگی. ہم لوگ اب کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو خطے کے تمام جو ایریاز ہیں وہاں سے جتنی خبریں بھی ہم اکٹھی کر سکیں ہم آپ تک جو ہے یہ خبریں پہنچاتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ جناب آئی ایس آئی سے تعلقات کے چکر میں وہاں پہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، اور ایک اور گرفتاری جو ہے وہ وہاں پہ انڈیا کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ ہوئی ہے، اور یہ نام ہے بندے کا شہزاد، یہ جس کی تصویر آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. مراد آباد سے اسے گرفتار کیا گیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے رامپور کے علاقے کا یہ رہنے والا ہے، مسلمان ہے، اور یہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان میں آ کے تجارت وغیرہ ٹریڈ وغیرہ کرتا تھا، کاسمیٹکس، کپڑے، مسالہ جات، ان چیزوں کا یہ کام کرتا تھا. تو اس کو بھی اسی چکر میں جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا کہ جناب آپ بھی آئی ایس آئی کے ساتھ جو ہے تعلقات رکھتے ہیں. تو بیسکلی اب اس وقت جس طرح میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا نا آپریشن سندور پارٹ 2 کے اندر آپ گھسے ہوئے ہیں، تو اس میں یہ پاگل ہو جائیں گے ہر ایک کو اسی طرح. ابھی پچھلے دنوں وہ ایک یوٹیوبر کو گرفتار کر لیا تھا، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا. اچھا اس کی کوریج بھی اتنے بیوقوفوں کی طرح چل رہی ہے، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اسکرین شاٹس وغیرہ، جس میں ایکچولی اسی کی ویڈیوز کو شو کیا جا رہا ہے ایز ایویڈنس کہ دیکھیں اس ویڈیو کے اندر یہ پاکستانی ایمبیسی کا بندہ نظر آ رہا ہے، دیکھیں یہ ابھی میرے بھائی اگر اس نے واقعی کوئی آئی ایس آئی کے لیے کچھ اگر کرنا ہوتا تو وہ اتنی بیوقوف ہے کہ وہ پاکستانی لوگوں سے مل رہی ہے اور ان کی فوٹیجز بھی ڈال رہی ہے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر. مطلب یہ جو خفیہ آپریشنز ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں، کوئی تھوڑا سا عقل کو ہاتھ مار لے ایویں خواہ بلا وجہ. اب وہ چونکہ اس کا کوئی وہ ابھی ہو کے آئی تھی. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ لڑکی جب یہاں پہ آئی تھی اس کی مریم نواز سے بھی ملاقات ہوئی تھی. اچھا مریم نواز سے کوئی اکیلے ملاقات نہیں ہوئی تھی، وہ جو گروپس وغیرہ آتے ہیں ٹورسٹ وغیرہ کے آتے ہیں یا سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے آتے ہیں، تو وہ کوئی فنکشن تھا تو وہاں پہ اور لوگ کھڑے ہوئے تھے، تو وہاں پہ اس کی یہ بھی وہاں پہ تھی. یہ بھی تصویریں چلنا شروع ہو گئی کہ دیکھیں اس کی تو مریم نواز کے ساتھ بھی جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے. تو مطلب یہ حال ہے یہاں پہ. یہ حال ہے کہ شریف خاندان کو اس چکر میں ٹارگٹ کیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے آپ کے انڈیا کے ساتھ نا تعلقات ہیں، اور ادھر اس لڑکی کو اس چکر میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ آئی ایس آئی کے لیے کام کرتی ہے اور اس کی مریم نواز سے بھی ملاقات ہوئی ہے.
تو بس یہ اسی طرح یہ الزامات جو ہے وہ جس طرح مرضی لگاتے رہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.